بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہومیوپیتھ اور سامعین کو اپنے چینل نذیر چوہان ہومیوپیتھک انفوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس میڈیسن پر بات ہوگی وہ بیلاڈونا ہے۔ بیلاڈونا کی سر سے پاؤں تک کی تمام خاص علامات پر بات کریں گے۔ یہ ہمارے سلیبس کی چوتھی میڈیسن ہے، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ بیلاڈونا پولیکرسٹ میڈیسن ہے اور ان علامات کو اپنی پریکٹس میں مریضوں پر اپلائی کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میڈیسن کی تمام علامات بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے جائز کے نمبر پر دن 12 بجے تا 1 بجے دوپہر مختصر بات کریں، بروز ہفتہ سے جمعرات۔ نمبر ڈسپلے پر آ جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسرے ہومیوپیتھ کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا ہے، بات کی ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ بیلاڈونا پر ہے۔ بیلاڈونا دو الفاظ پر مبنی ہے، بیلا اور ڈونا۔ اس کو ڈیڈلی نائٹ شیڈ یعنی رات کا مہلک سایہ کہتے ہیں۔ اسے جنگلی مکو انگور شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ کی دوا ہے۔ اس پودے سے الکلائڈ ایٹروپین نکلتا ہے۔ نومبر کے مہینے میں اس کا پودا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کا پودا سارے یورپ اور معتدل خطوں میں خشک زمین پر چونے کے پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر اگتا ہے۔ ہندوستان، ڈلہوزی، چمبا وادی، گلو ناگر، شملہ کے قریب، سرکانڈوں اور ناگ کوہلو، جبکہ پاکستان میں کوہ مری کے قریب جنگلوں، شانگلہ گلی، پترینا، کالاپیکے میں پایا جاتا ہے۔ بیلاڈونا کا مدر ٹنچر صرف پودے سے حاصل کیا جاتا ہے اور بیلاڈونا کی آزمائش ڈاکٹر ہانیمن نے خود کی۔ بیلاڈونا کی ڈرگ پکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کے جو بیسکلی میڈیسن ہے، یہ بیلاڈونا بہت دلچسپ میڈیسن ہے اور یہ ہماری پریکٹس میں 12 مہینے استعمال ہونے والی میڈیسن ہے۔ اس کو آپ نے توجہ اور غور سے سننا ہے۔ اور یہ پولیکرسٹ میڈیسن ہے، تقریباً 90 بلکہ 100% لوگوں پر اپلائی ہونے والی میڈیسن ہے، اور یہ خاص طور پر پین میں اور بچوں میں بہت ہی شاندار میڈیسن ہے۔ آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ڈرگ پکچر کے حوالے سے بیلاڈونا ایسے افراد کے لیے زیادہ مفید ہوا کرتی ہے جو جوشیلے ہوں اور جن میں خون کی زیادتی ہو۔ بیلاڈونا کے مریضوں میں جسم کے مختلف حصوں میں بالخصوص دائیں جانب ورم اور سرخی پائی جاتی ہے۔ خون کی زیادتی کے باعث مریض کا رنگ سرخ ہوتا ہے، جیسے سورج کی روشنی، دھوپ اور چولہے کی گرمی سے چہرہ مکمل سرخ اور ٹماٹر کی طرح چمکتا ہوتا ہے۔ مریض کی جلد ملائم اور چمکدار ہوتی ہے۔ اس کا مریض بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے اور نوم عمر افراد، بالخصوص لڑکیاں جن میں خون کی زیادتی ہو، بیلاڈونا کی مناسبت رکھتے ہیں۔ اس میں مزید تھوڑا سا تعارف اور بتا دیتا ہوں۔ بیلاڈونا کی تاریخ بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں وینس کی فیشن پرست خواتین بیلاڈونا کے عرق کو آب مقدر میں شامل کر کے بطور غذا رخسار اور آنکھوں میں لگایا کرتی تھیں، جس سے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ جیسے آج کل آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے مختلف قسم کے جو لوگ لینز لگاتے ہیں، خواتین بھی لگاتی ہیں، مرد بھی لگاتے ہیں۔ اس وقت آنکھوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کا عرق ڈالا جاتا تھا۔ آج کیا کرتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے لینز لگائے جاتے ہیں، اور چہرہ بالخصوص گال گلاب کی طرح سرخ ہو جاتے تھے۔ اور جیسے آج کل میک اپ کر گالوں کو سرخ کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے زیادہ استعمال سے ان کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ ہو جاتی اور آخرکار فیشن پرستی کے چکر میں ان کی آنکھیں زخمی بھی تھیں۔ اٹلی اور اسپین میں بھی فیشن کے دل دادا دوشیزیں اپنے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے بیلاڈونا کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مستورات اپنے چہرے کی خوبصورتی کے علاوہ آنکھوں کی پتلیوں کو کشادہ کرنے کے لیے، آنکھوں کو نمایاں کرنے کے لیے بیلاڈونا کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ بیلاڈونا کو حسینہ اور جمیلہ کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
بیلاڈونا کی جو ہے وہ سوائلنگ پر بات کرتے ہیں. اس میں سوائلنگ اور انفلیمیشن. بیلاڈونا کو ورم اور سوزش کے پہلے درجہ کہا جاتا ہے. یہ پہلا درجہ دیا جاتا ہے. بیلاڈونا کا ورم یا سوزش جسم کے کسی بھی حصہ پر ہو سکتا ہے. تاہم یہ دوا سر، حلق یعنی ٹانسل، یہ گلے کے جتنے بھی ہمارے امراض ہیں ان میں، برسٹ میں، ایئر کان کے اندر، آنکھوں کی سوزش، ورم کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. بیلاڈونا کا ورم سوزش اچانک بہت تیزی سے ہوتا ہے. ورم میں متاثرہ اعضاء سرخ ہو جاتا ہے اور ان میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، مگر اس کے درد میں حدت، گرمی، بے چینی کی کیفیت موجود ہوتی ہے. اس کا استعمال ورم اور سوزش کے لیے خارجی طور پر آئنٹمنٹ میں اور لینیمنٹس کی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو میڈیسن ہے بیلاڈونا، اس کا جو ہمارا خارجی طور پر سکن کے اوپر لگانے کے لیے یا جلد پر لگانے کے لیے آئنٹمنٹ بھی استعمال ہوتی ہے، پلس اس کا لینیمنٹس جو پین کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، جو پین کے دردوں کے لیے جو ہمارے لینٹیمنٹ مالشیں بنتی ہیں ان کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور بیلاڈونا پلاسٹر، یہ پلستر ملتا ہے، وہ درد کے لیے ہوتا ہے، کہیں بھی پین ہو، جوائنٹ میں ہو، مسل میں ہو، وہ لگانے کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیلاڈونا پلاسٹر ایک جالی والے پھنچی کو پکانے کے لیے، اس میں سے پس نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں، بیلاڈونا پلاسٹر پین کے لیے، دوسرا بیلاڈونا پلاسٹر پھوڑے پھنچی کے لیے. بیلاڈونا کے پھوڑے پھنچیاں، اس میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ جس میں جو پھوڑے پھنچیاں نکلتے ہیں نا جی، اس میں کیا ہوتا ہے، پھوڑے پھنچیاں سرخ آگ کی مانند گرم ہوتی ہیں، جلد سخت گرم اور پر درد ہوتی ہے. مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس پھوڑے پھنسی کے اندر کسی نے آگ کا کوئلہ رکھ دیا گیا. اتنی ہیٹ، برننگ اور پین ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کی جو سکن ہوتی ہے وہ مکمل ریڈ ہو جاتی ہے اور اس کو ناقابل برداشت درد ہوتا ہے. بیلاڈونا کی ہائی ڈوز دینے سے فوراً یہ افاقہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے بیلاڈونا بچوں کی دوا ہے. جیسے بچوں کے امراض میں کیمومیلا استعمال کی جاتی ہے، یہ کیمومیلا سے کم درجہ نہیں رکھتی. کیمومیلا یہ بھی بچوں کی دوا ہے، بیلاڈونا یہ بھی بچوں کی دوا ہے. اس میں مزید ہم آگے آپ بتاتے ہیں کہ بیلاڈونا کے بچوں پر امراض اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور بخار بھی اچانک حملہ آور ہوتا ہے اور جو انتہائی ناگہانی کیفیت سے آتا ہے. بیلاڈونا کا بچہ 1 منٹ میں اچھا اور دوسرے منٹ میں بیمار ہوتا ہے، اور ایسے ہی بچے کا بدن سخت اور گرم اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت میں بچہ نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد بچہ ایسے اچھلتا کودتا ہے جیسے بیمار تھا ہی نہیں. بچوں میں تشنج کے دورے پائے جاتے ہیں. یہ دورے عام طور پر شدید ہوا کرتے ہیں اور ان دوروں کے ساتھ دماغ کے پردوں میں ورم بھی پایا جاتا ہے. جیسے کل ایک بچہ جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب کا تھا، تو اس کو فیور تقریباً کوئی 10-12 دن سے تھا. اس کی آگے تفصیل انشاءاللہ میں ابھی فیور میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا اور اس کو کیسے جو ہے نا جی فٹس آنے شروع ہو گئے. وہ سنگل ایک ہی میڈیسن سے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. اس میں اب آگے ہم بات کرتے ہیں بیلاڈونا کا فیور، بخار کیسے ہوتا ہے. کا بخار انتہائی تیز ہوتا ہے. بیلاڈونا میں جتنی تیز حرارت ہوتی ہے کسی اور دوا میں نہیں پائی جاتی. اگر مریض کے جسم پر ہاتھ رکھا جائے تو حرارت اس قدر تیز محسوس ہوتی ہے کہ فوراً ہاتھ ہٹانا پڑتا ہے. چہرے پر سرخ داغ دکھائی دینے لگتے ہیں اور بخار کے دوران مریض کا سر گرم اور ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں. چہرہ سرخ ہوتا ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے، مریض ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتا ہے. مریض اپنے جسم پر کپڑا نہیں اتارنا چاہتا. کپڑا اتارنے سے تیز بخار کے ساتھ فٹس جھٹکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کل تقریباً کوئی 8 بجنے سے کچھ دیر پہلے مجھے کال آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی. انہوں نے بتایا کہ میرے بچہ 2 سال کا ہے اور اس کو مسلسل بخار ہے، اور انہوں نے اپنی ہومیو میڈیسن دی تو اس میڈیسن سے ان کو کچھ افاقہ نہیں ہوا، تو بلکہ اس سے مزید ان کی ایگریویشن ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ میرے بچے کی ہیموگلوبن 6 گرام ہے اور انیمیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بخار اور جھٹکے لگ رہے ہیں. بخار کے دوران انہوں نے فیرمفارس، میں نے پوچھا میڈیسن کیا کیا دی، انہوں نے کہا جی فیرمفارس دی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے فیرمفارس دی
تو اس سے کیا ہوا، انہوں نے کہا جی فیرم فاس دینے کے بعد ان کو مزید بخار تیز ہو گیا اور جھٹکے آنا شروع ہو گئے، اور اس جھٹکے کی حالت کے اندر، اس فٹس کی حالت کے اندر انہیں فوراً چلڈرن کمپلیکس منتقل کیا گیا ملتان میں۔ انہوں نے وہاں ٹیسٹ ویسٹ کیے تو بخار 104.5 پر تھا، وہ پٹیاں وٹیاں کرتے، مزید میڈیسن دیتے، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جیسے ہی وہاں سے انہوں نے ٹریٹمنٹ دے 2 دن رکھنے کے بعد کچھ بخار کم ہوا، گھر آ گئے، گھر آتے پھر اس کو بخار ہونا شروع ہو گیا۔ یہی مسلسل چلتے چلتے کہتے 7-8 دن ہو گئے ہیں۔ پھر کسی اور نے بتایا کہ فلاں ہاسپٹل جائیں، وہاں گئے، پھر کسی نے بتایا اور جائیں، اس طرح کرتے کرتے 8-10 دن کے اندر اندر ہمارے نزدیک ہی ایک اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے کہا جی اس بچے کو گردن توڑ بخار ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ گردن توڑ بخار۔ کل آپ آئیں، کل ان کے مزید سی ٹی اسکین اور ٹیسٹ ویسٹ ہوں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ جب میں نے ساری کیفیت سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو بخار کتنے دن کا؟ جی اتنے دن سے ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ فیرم فاس دینے سے اس کو بخار کے دوران جب فیرم فاس دی گئی تو اس سے کیا ہوا، بخار آنا شروع ہو گیا۔ بخار 104.5 پر گیا تو کیا ہوا، جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کی بخار کی کیفیت کیا تھی کہ جسم ٹھنڈا تھا، سر گرم تھا، جسم ٹھنڈا سر گرم تھا، اور اس کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہو چکے تھے، بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ جب یہ ساری کیفیت سنی دیکھی تو اس سے میں نے کہا کہ بھی آپ پریشان نہ ہو، آپ نے صرف اور صرف اس کو بیلاڈونا 1 mg کی ایک خوراک دیں۔ بیلاڈونا 1 mg کی 3 خوراکیں دے دیں اس کو، ساتھ میں نے اس کو جو ہے نا جی مدر ٹنچر بپٹیشیا پلس اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن سی وہ بھی میں نے دے دی، جس سے اسے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے بیلنس میں آ جائیں گے۔ کم ہو تو بڑھ جاتے ہیں، بڑے ہوئے ہوں تو کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کمبینیشن ہے بپٹیشیا پلس کے نام سے، وہ دیتے ہیں تو الحمدللہ اسے بیلنس ہو جاتا ہے۔ خیر میں نے اسے سمجھایا ڈاکٹر صاحب کہ میں نے جو فیور میں ایک لیکچر دیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ جن کو انیمیا ہو، ساتھ ان کو انیمیا کے ساتھ بخار ہو، بخار کے دوران آپ نے نیٹرمیور، چائنا، فیرم فاس یہ نہیں دینی۔ جیسے آپ نیٹرمیور، چائنا اور فیرم فاس دیں گے تو فوراً سے بخار ہائی ہو جائے گا، وہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ چائنا، فیرم فاس اور لیسیتھین، چیلیڈونیم اور جتنی بھی ہماری بلڈ کو انہینس کرنے والی میڈیسن ہے، آپ بخار نہ ہو پھر دیں گے، پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوران بخار جب دیں گے تو ایگریویشن ہوگی تو کنڈیشن سیریز ہونا شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ وہ کل میڈیسن لے کر گئے، کل دی، صبح تک اس کا ٹمپریچر نارمل تھا۔ نارمل ہونے سے اب کیا دن ٹھیک ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، اب اس کو اس کیفیت کے اندر دوبارہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئے، انہوں نے ٹیسٹ ویسٹ کیا، انہوں نے کہا جی سی ٹی اسکین یہ وہ ہر چیز نارمل ہے، خون کی کمی ہے، خون کی کمی کے لیے ان کو بلڈ لگنا چاہیے۔ بلڈ انہوں نے تقریباً 250 ml بتا رہے تھے لگا دیا۔ دیکھیں ہومیوپیتھی کا اصول ہے کہ جو مرض پیدا کرتی ہے اسی نے ختم کرنا ہے۔ ایک مریض کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی بھوک کی جو ہے نا دوا کیا ہے، وہ روٹی ہے، بھائی کھانا کھائے۔ پیاس لگی ہے تو پانی کی کیا جو ہے نا جی اس کے اگینسٹ اس کو پانی پلایا جائے۔ اب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن میں کیا کرتے ہیں ہم، جب پانی کی کمی ہو جائے تو بھائی اس کو پانی پلایا بھی جاتا ہے، ڈرپ بھی لگتی ہے۔ خون کی کمی ہوگی تو خون اس کو کیا کیا جائے گا، پلا تو ہم سکتے نہیں، اس کے لیے خون کا بندوبست کیا جائے تو خون لگے گا۔ اسی طرح جس چیز کی کمی ہوگی اس کو پورا کرنا، یہی ہومیوپیتھی کا نظام ہے، اسی بیلنس کا نام ہی ہومیوپیتھی ہے۔ الحمدللہ مزید کچھ دن کے بعد اور لگ جائے گا، اس کے بعد پھر جب بخار نہیں ہوگا فیرم فاس دی جائے گی تو فوراً سے پہلے امپرومنٹ ہونا شروع ہو جائے گی، ان کا لیور جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کرے گا اور انشاءاللہ بچہ تندرست ہو جائے گا۔ جب بخار سر پر ہو، فٹس آنا شروع ہو جائیں تو سمپلی میڈیسن کیا ہے، بیلاڈونا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔